السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا جو کورس اور ٹریننگ ہے اس کی آج 4th کلاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پروڈکٹ ہنٹنگ کے ریلیٹڈ کلاس ہے آج بھی۔ تو ہم نے امیزون یو اے مارکیٹ کے لیے جو کرائٹیریا سلیکٹ کیا تھا، ویسے کرائٹیریا یہ ہر مارکیٹ کے لیے الگ ہوتا ہے، یہ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مارکیٹ پہ اور آپ کی بجٹ پہ، آپ کی سیلنگ پہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جو کرائٹیریا سلیکٹ کیا تھا اس میں ہم نے بی ایس آر بھی پڑھا تھا پچھلے کلاس میں، ریویوز کہ پروڈکٹ کی ریویوز 50 سے کم نہ ہو، ریٹنگ 4+ ہو، ٹھیک ہے، 3.6 سے کم نہ ہو۔ 4 تک یہاں تک ہم نے پچھلے کلاس میں پڑھی تھی کہ پروڈکٹ کی پرائس 30 سے 100 تک ہو، ٹھیک ہے۔ اگر پروڈکٹ کی پرائس 30 سے کم ہو، منیمم ہو اس سے، تو پھر اس میں آپ کو کچھ نہیں بچے گا، پروفٹ مارجن نہیں بچے گا، ٹھیک ہے۔ ویسے میکسیمم پرائس 100 سے اگر بجٹ آپ کے پاس، یہ آپ کے بجٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بجٹ زیادہ ہے تو آپ ہائی ٹکٹ بھی لے سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو پروفٹ مارجن بھی پھر زیادہ ملے گا، لیکن یہ پرائس والی چیز، پرائس یہ آپ کی بجٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بجٹ زیادہ ہو تو آپ ہائی ٹکٹ بھی لے سکتے ہو، پھر آپ کو اس میں نیٹ پروفٹ بھی زیادہ ملیں گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ایک پروڈکٹ کو نکالی ہے، ایک لسٹنگ ہے، اس پروڈکٹ کی پرائس 70 AED ہے، ٹھیک ہے۔ AED درہم 70.61 درہم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے پروڈکٹ ہو، اگر آپ کے ساتھ منیمم بجٹ ہو تو آپ نے پھر 30 سے کم بجٹ والی پروڈکٹ میں نہیں جانا، جس کی پرائس 30 سے کم ہو تو اس میں آپ نے نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں اگر شپنگ کاسٹ اور جو کیلکولیشن اگر ہم کریں گے اس میں آپ کو اتنا وہ پروفٹ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ 5th نمبر، ہم نے پروڈکٹ کو جو بھی ہنٹ کرنی ہے امیزون کے لیے، یو ای مارکیٹ کے لیے، کسی بھی مارکیٹ کے سٹارٹ میں یہ کرائٹیریا کسی بھی ٹائم آپ چینج کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن سٹارٹ میں ہم نے جو ایز اے نیو سیلر اگر مارکیٹ میں ہم نے جانا ہے تو ہم نے اس پروڈکٹ میں نہیں جانا جس میں امیزون خود سیلر ہو، ٹھیک ہے۔ تو امیزون آؤٹ آف سٹاک ہو، ٹھیک ہے، اور سے مراد آؤٹ آف سٹاک ہو، ٹھیک ہے، امیزون آؤٹ آف سٹاک ہو۔ تو اس پروڈکٹ میں تو یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ امیزون اس پروڈکٹ میں سیل کر رہا ہے یا سیلر ہے یا نہیں، اور امیزون آؤٹ آف سٹاک ہے یا نہیں۔ تو سمپل ہم نے یہاں پہ پروڈکٹ کو جو بھی ہنٹ کرنی ہے اس کو، جو لسٹنگ ہم نے اوپن کیا، یہ لسٹنگ ہے، ٹھیک ہے، پروڈکٹ کی۔ تو ہم نے یہاں پر جتنے بھی سیلر ہیں یہاں پر وہ آپ کو شو ہوں گے، تو ہم نے یہاں پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں وہ تمام سیلرز شو ہوں گے جو اس پروڈکٹ کو سیل کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے شپ فرام امیزون، یہ FBM سیلر ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہاں پر سولڈ بائی، یہاں پہ سیلر کو، یعنی یہ پروڈکٹ کون سیلر سیل کر رہا ہے، سولڈ بائی کے سامنے ہم نے یہاں پہ دیکھنا، اگر یہاں پہ امیزون کا نیم ہو تو پھر اٹس مین کہ یہ پروڈکٹ امیزون سیل کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے ایک ایک سیلر کو دیکھنا ہے کہ اس میں امیزون خود سیلر ہے یا نہیں۔ ابھی میرے پاس نیٹ کا ایشو ہے لیکن اس میں امیزون انوالو ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں امیزون خود اس پروڈکٹ کو سیل کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے دیکھو، شپ فرام شپ بھی خود وہ امیزون کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور سولڈ بائی اس پروڈکٹ کو سیل بھی امیزون خود کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سولڈ بائی کے سامنے ہم نے اس طرح پروڈکٹ سیلر کو دیکھنا ہے۔ اگر اس سیلر یہاں پر اگر برانڈ کا نیم، برانڈ نہیں، امیزون کا نیم آپ کو نظر آئے تو آپ نے اس پروڈکٹ کو چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے، اور اگر امیزون ہو یہاں پر سولڈ بائی کے سامنے تو پھر اس پروڈکٹ کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے یہاں پر سیلر کی ڈیٹیل ہمیں شو ہوں گے۔ تو اس کے لیے ہم فری ٹولز، فری جو ایکسٹینشن ہے وہ بھی میں نے اپنے ساتھ ایڈ کیا ہے، یہاں پر آپ کو سارا ڈیٹیل وہ شو ہوں گے، لیکن ہم نے اس انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں یہ بھی سیکھیں گے کہ ہم نے فری جو ایکسٹینشن ہے وہ کیسے ایڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے معلوم کرنا ہے کہ اس میں امیزون ہے یا نہیں۔ 6 نمبر ہم نے جو کرائٹیریا ہے اس میں 6 نمبر بات یہ ہے کہ آپ نے جو بھی پروڈکٹ کو ہنٹ کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ امیزون وہ پروڈکٹ خود جس برانڈ کی پروڈکٹ ہو، ٹھیک ہے، وہ برانڈ خود اس پروڈکٹ کو سیل نہ کر رہا ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ امیزون کے ساتھ اور برانڈ کے ساتھ ہم کمپٹیشن نہیں کر سکتے، کیونکہ امیزون اپنے سے تو فی وغیرہ نہیں لیتے،
چارجز نہیں لیتے، سروسز کی چارجز نہیں لیتے جو فلفلمنٹ کی چارجز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو خود ڈیلیور کر رہا ہے. تو ان سے، اور برانڈ کا خود پروڈکٹ ہے، برانڈ کے ساتھ کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے، تو ان سے اور امیزون سے ہم کمپٹیشن نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے ہم نے سٹارٹ میں ان پروڈکٹ میں نہیں جانا جہاں پہ امیزون اور برانڈ خود اس پروڈکٹ کو سیل کر رہا ہو، ٹھیک ہے. تو ان پروڈکٹس میں ہم نے نہیں جانا. تو ہم کیسے معلوم کریں گے کہ اس پروڈکٹ میں برانڈ ہے یا نہیں؟ دیکھو یہاں پر برانڈ کا نیم آپ کو شو ہوگا، تو یہاں پر بھی پروڈکٹ ڈیٹیل میں بھی آپ کو شو ہوگا، اور یہاں پہ بھی برانڈ نیم آپ کو شو ہوگا. یہ نیم ہم نے دیکھنا ہے، اور پھر یہاں پر اس سیلرز میں ڈیٹیل میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس سیلر کے برانڈ خود سیلر ہے اس میں یا نہیں. تو یہاں پہ مجھے تو نظر نہیں ہے، یہاں اس پروڈکٹ میں برانڈ خود انوالو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس پروڈکٹ کو برانڈ خود سیل نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. تو امیزون بھی جب ہم نے دیکھنا ہے تو سول بائی کے سامنے دیکھنا ہے، اور اگر برانڈ بھی ہم نے دیکھنا ہے تو اس سول بائی، اگر یہاں پہ ہمیں یہ برانڈ کا نیم نظر آئے گا تو پھر ہم نے اس پروڈکٹ کو نہیں جانا، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر برانڈ کے ساتھ اور امیزون کے ساتھ ہم کمپٹیشن نہیں کر سکتے. تو اس طریقے سے ہم نے معلوم کرنا ہے کہ اس پروڈکٹ میں امیزون موجود ہے یا نہیں، یا برانڈ خود اس پروڈکٹ کو سیل کر رہا ہے یا نہیں. اس طریقے سے ہم نے یہاں پہ آنا ہے، ٹھیک ہے. 7 پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ پروڈکٹ میں نیو اولڈ جو سیلر ہوتے ہیں زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے، میکسیمم نہ ہو. اگر کسی پروڈکٹ میں پرانے سیلر زیادہ ہو تو پھر اس پروڈکٹ میں ہم نے نہیں جانا. آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ پرانا سیلر ہے یا نیو سیلر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر نیو سیلر اس پروڈکٹ میں نہیں آتے تو اٹس مین کہ یہ پروڈکٹ اگر وہ نہیں آتے تو ہم ایز اے نیو سیلر میں کس طرح اس پروڈکٹ میں جاؤں گا، ٹھیک ہے. تو ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ پروڈکٹ کی ریویوز کو دیکھنا ہے، ریٹنگ، ٹھیک ہے. تو اس کا 54 ہے، یہ بھی اولڈ سیلر ہے. 284 ہے، اولڈ سیلر ہے، ٹھیک ہے. 18 ہے، اولڈ سیلر ہے. 10 سے کم ہو اگر ریویوز، اور یہ ریٹنگ ریویوز 10 سے کم ہو تو اٹس مین کہ یہ سیلر نیو ہے. اگر 10 سے زیادہ ہو تو اس کا معنی ہے کہ پروڈکٹ، یہ سیلر جو ہوتا ہے بک اسپاٹ، یہ سیلر، اس کا معنی کہ یہ سیلر کیا ہے؟ اولڈ سیلر ہے. اگر تمام کی یہ بہت اولڈ سیلر ہے، ٹھیک ہے. اور تو پھر اس طرح اس پروڈکٹ میں ہم نے نہیں جانا جہاں پہ سیلر کی اولڈ ہو، ٹھیک ہے، پرانے سیلر زیادہ ہو. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اولڈ سیلر ہمیں کیسے معلوم، اس کو ریٹنگ کو ہم نے دیکھنا. اگر ریٹنگ اس کا 10 سے کم ہو یا 10 ہو تو اٹس مین کہ یہ سیلر نیو ہے. اگر ریویوز اور ریٹنگ اس کی 10 سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ سیلر اولڈ ہے. پھر اگر زیادہ اولڈ سیلر پروڈکٹ میں ہو تو پھر اس پروڈکٹ میں بھی ہم نے نہیں جانا، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم نے معلوم کرنا ہے کہ پروڈکٹ میں نیو سیلر بھی ہو اور اولڈ بھی ہو، لیکن اولڈ منیمم ہو اور نیو میکسیمم ہو، ٹھیک ہے. تو پھر اس پروڈکٹ میں ہم نے جانا ہے. 8 نمبر ہم نے دیکھنا ہے کہ نیو سیلر ریویوز، کہ نیو سیلر ہم کیسے پہچانیں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ نیو سیلر وہ ہوں گے جس کے ساتھ ریویوز جو ریٹنگ ہوتی ہے وہ 10 سے کم ہو، 10 یا 10 سے کم ہو، ٹھیک ہے. 15 چلو 15 اگر بھی ہو، 15 ریٹنگ اور ریویوز بھی ہو، وہ بھی نیو میں آتا ہے، ٹھیک ہے. 9 نمبر ہم نے دیکھنا ہے کہ پروڈکٹ میں FBA سیلر منیمم 3 ضروری ہے، ٹھیک ہے. کہ کسی بھی پروڈکٹ میں اگر ہم جاتے ہیں، فار ایگزامپل یہ ایک پروڈکٹ ہے، اس کو ہم ہنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ضروری کہ منیمم 3 FBA سیلر ضروری ہے، ٹھیک ہے.